أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك آثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. اصحاب کہف کا واقعہ چل رہا ہے. جیسے کل یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک غار میں سلا دیا تھا اور پھر 309 سال کے بعد وہ جاگے، بیدار ہوئے. اور اصل میں بیدار ہونے کی وجہ یہ بنی کہ اس زمانے کا جو بادشاہ مسلمان تھا وہ کچھ لوگوں کو قائل کرنا چاہ رہا تھا مرنے کے بعد والی زندگی کا، اور وہ مان نہیں رہے تھے. تو وہ بادشاہ بہت رویا اللہ کے سامنے کہ اے اللہ ایسی کوئی نشانی ظاہر فرما کہ جس سے یہ لوگ سمجھ جائیں کہ مرنے کے بعد بھی تجھے اٹھانے کی قدرت حاصل ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک سلا کر ان کو اٹھایا اور ان کو بھوک لگی. تملیخہ کو انہوں نے کھانا لینے کے لیے بھیجا، سکے پرانے لے کر آیا اور لوگوں نے ان کو بادشاہ کے پاس لے کر گئے. اور یوں یہ راز فاش ہوا اور لوگ سمجھے کہ بے شک جو اللہ 309 سال تک بغیر کھائے پیے زندہ رکھ سکتا ہے، اتنی لمبی نیند سلا سکتا ہے اور پھر اٹھا سکتا ہے، تو وہ اللہ اس پہ بھی قادر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان کے اس واقعے سے مطلع کیا لوگوں کو. کیوں؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ لوگ اس بات کا یقین کریں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. یعنی مرنے کے بعد اٹھایا جانا یہ کوئی مفروضہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے. اور اس بات کا بھی یقین آ جائے کہ ان الساعۃ لا ریب فیہا، قیامت نے ضرور آنا ہے اور لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور لوگوں کی اللہ کے سامنے پیشی ہوگی. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں جب وہ بادشاہ کی اور وہاں کی رعیت کی ان لوگوں سے ملاقات ہوئی اور وہ لوگ سمجھ گئے کہ بے شک اللہ اس پہ قادر ہے کہ دوبارہ زندگی عطا فرمائے، تو جب یہ لوگ ان سے مل کے دوبارہ غار میں گئے اور جا کے سو گئے تو پھر دوبارہ جب جا کے سوئے تو اس نیند میں ان کا انتقال ہوا. تو اس وقت وہ آپس میں جھگڑنے لگے، آپس میں بحث مباحثہ کرنے لگے کہ اب یہ تو بہت بڑے بزرگ تھے جو اللہ نے ہماری وجہ سے ظاہر کیا تھا، اب ان کی کوئی نشانی چاہیے. چنانچہ آپس میں بحث مباحثہ ہوا. بعض ان میں سے کہنے لگے یہاں کوئی ایسی عمارت بنا دی جائے جو ان کے لیے نشانی بن جائے، نشانی بن جائے. اور بعضوں نے کہا، جو زیادہ تھے انہوں نے کہا کہ یہاں مسجد بنا دی جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت گاہ بنا دی جائے. چنانچہ ان لوگوں کی زیادہ رائے کے مطابق وہاں پر مسجد بنا دی گئی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس واقعے میں تم دیکھو گے کہ بہت سے لوگ اختلاف کریں گے. یہودی الگ بات کریں گے، عیسائی الگ بات کریں گے. کوئی کہے گا وہ 3 تھے چوتھا کتا تھا، کوئی کہے گا وہ 5 تھے چھٹا کتا تھا. مگر یہ سب ان کی باتیں ہیں. اور بعض
کہ ساتھ 8واں ان کا کتا تھا، اور اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کتنے تھے، اور جو اللہ کو پتہ ہے وہ انسان بھی جانتے ہیں لیکن وہ تھوڑے سے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں قرآن پاک کے اس انداز سے لگ رہا ہے کہ وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، تو ٹوٹل اصحاب کہف جو تھے وہ 7 نوجوان تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ جس میں بحث مباحثہ کیا جائے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اصحاب کہف کا سارا واقعہ سنا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی آپ نے مشرکین سے وعدہ کر لیا تھا کہ تم کل آ جانا، میں تمہیں اصحاب کہف کا قصہ اور ان کی تفصیل سنا دوں گا، تو تم نے انشاءاللہ کیوں نہیں کہا؟ اسی وجہ سے 15 دن تاخیر ہوئی اور پھر مشرکین مکہ کو باتیں بنانے کا موقع ملا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اب ہم نے آپ کو قصہ تو سنا دیا ہے، لیکن آپ آئندہ اس کا خیال رکھیں کہ ہرگز کبھی کوئی ایسی بات مت کریں جس میں انشاءاللہ نہ ہو۔ 2 دفعہ اللہ نے ہمارے نبی کو سختی سے روکا کہ ہرگز آپ کبھی ایسی بات نہ کریں کہ جس میں کوئی بات کہہ بھی دیں اور انشاءاللہ بھی نہ کہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جب کبھی بھی کوئی بات کریں تو دل سے بھی اس کا یقین رکھیں کہ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا، اور زبان سے بھی اس کا اقرار کریں کہ بھئی اللہ نے چاہا تو آ جاؤں گا، اللہ نے چاہا تو دے دوں گا، اللہ نے چاہا تو چلا جاؤں گا، اللہ نے چاہا تو کر لوں گا، یہ ضرور کہنا چاہیے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور اگر کبھی انشاءاللہ کہنا بھول جاؤ تو جب کبھی یاد آ جائے اس وقت کہہ دیا کرو، اس سے بھی اس کی تلافی ہو جائے کرے گی۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور یوں بھی کہو کہ مجھے امید ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت کے قریب کا راستہ ضرور دکھائے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اپنی غار میں 309 سال تک ٹھہرے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ کتنا ٹھہرے، اور اللہ کا بتایا ہوا یہی ہے کہ 309 سال تک ٹھہرے۔ اللہ کے پاس آسمان اور زمین کے غیب کی باتیں ہیں، اس کے پاس غیبی خزانے ہیں، کتنا زبردست دیکھنے والا ہے اللہ، اور کتنا زبردست سننے والا ہے اللہ، اور اللہ کے سوا کون ہے جو مددگار ہے، اور اللہ کے سوا کون ہے جو اس کے فیصلے میں اس کا شریک ہو۔ تو یہ اصحاب کہف کا سارا واقعہ تھا۔ کل انشاءاللہ اصحاب کہف کے اس واقعے سے ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں، ہمیں کیا کیا باتیں سمجھائی گئی ہیں، انشاءاللہ اس کے متعلق بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔